بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عبد الله بن محيصن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عبداللہ بن محیصن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے صبح کی اس حال میں کہ وہ امن و امان میں ہے اور اس کے جسم میں بھی عافیت ہے اور اس کے پاس اس دن کا کھانا اور غذا بھی ہے، تو گویا کہ اس بندے کے لیے پوری دنیا سمیٹ دی گئی۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اعتبار سے ایک کامیاب آدمی کا تذکرہ فرمایا۔ ایک کامیابی آخرت کی ہے اور ایک دنیا کی ہے۔ آخرت کی کامیابی تو یہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ انسان دوزخ سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے، یہ اس کی کامیابی ہے۔ اور اعلیٰ پیمانے پہ کامیابی یہ ہے کہ بغیر حساب کتاب کے، بغیر قبر کے، حشر کی سختیوں کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے دیں، یہ اعلیٰ درجہ ہے کامیابی کا۔ لیکن کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جہنم سے انسان بچ جائے۔ آخرت کی کامیابی تو یہ ہے۔ اور دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں کامیابیوں کے معیار کچھ اور ہیں۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی یہ ہے کہ آدمی دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بن جائے۔ یہ چلو امیر ترین نہیں ہے تو آخری جو 10 امیر ہیں بڑے بڑے، ان میں سے ایک ہو جائے، یا چلو دنیا کا نہیں تو پاکستان کا ہو جائے، اپنے ملک کا ہو جائے، اپنے ملک کا نہیں تو اپنے علاقے کا ہی ہو جائے، یا اپنے محلے کا نہیں تو چلو آخری درجہ یہ ہے کہ اپنی برادری میں تو ایک کم سے کم اپنے خاندان میں تو اس کا ایک سٹیٹس اونچا ہونا چاہیے، اس کا مکان اچھا ہونا چاہیے، اس کی گاڑی اچھی ہونی چاہیے، اس کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، اس کی تقریبات اعلیٰ سے اعلیٰ پیمانے پہ ہونی چاہیے۔ تو یہ کم سے کم آخری درجے میں ہمارے ہاں ایک معیار ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ نیچے جتنا کچھ بھی ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو مزیداری نہیں ہے۔ اس لیے اس معیار کو حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی ہم کوشش محنت میں لگا دیتے ہیں، صبح و شام ایک کرتے ہیں، ڈبل جگہ پہ ملازمتیں کرتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سے جو ہے اپنے اوپر بوجھ لادتے رہتے ہیں تاکہ ہمیں وہ کامیابی مل جائے، کیونکہ اس سے نیچے سب ناکامی ہے ہماری نظر میں۔ اگر کسی آدمی کے پاس ایسے معیار کا مکان نہیں، فلاں علاقے کا مکان نہیں، تو وہ سمجھتا ہے میں ناکام ہوں، یا میرے پاس فلاں سطح کی سواری نہیں ہے تو سمجھتا ہے میں ناکام ہوں۔ تو یہ ساری جو ہم نے بوجھ اپنے سر پہ لے رکھے ہیں، یہ اس حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان بوجھوں سے چھٹکارے کا نسخہ بتایا۔ وہ یہ ہے کہ تمہارے ذہنوں میں جو کامیابی کا معیار ہے وہ غلط ہے۔ اللہ کی نظر میں، یا یوں سمجھیے کہ حقیقت کی نظر میں، وہ یہ ہے کہ جس شخص کو 3 صفتیں اس کے پاس ہیں، 3 چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ مطمئن ہے، امن و امان ہے، کسی کا کوئی اس کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے، کوئی کسی مقدمے میں، کسی جھگڑے میں، کسی مصیبت میں پکڑا ہوا نہیں ہے، بس کوئی کسی کا اسے لینا دینا گویا کہ نہیں ہے، نہ کسی کا لینا ہے نہ دینا ہے، تو وہ امن و اطمینان میں ہے۔ اور دوسری صفت یہ ہے کہ اس کو صحت، تندرستی اس کو مل گئی ہے، یعنی کوئی خاص بڑی ایسی بیماری اللہ نے نہ کرے اس کے ساتھ ایسی نہیں ہے کہ جو پریشان کن ہو۔ تو 2 چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز یہ ہوگی کہ ایک دن کا اس کے پاس کھانا ہے، یعنی ایک دن کا، ایک سے زیادہ نہیں، 10 کا 100 کا نہیں، جائز وہ بھی ہے۔ اگر آپ سال بھر کا غلہ اپنے گھر میں رکھ لیں
سال بھر کا خرچہ دے دیں گھر والوں کو تو یا مہینے کا دے دیں، ناجائز کی بات نہیں ہو رہی، لیکن وہ کم سے کم معیار بتایا جا رہا ہے کہ جس پر انسان ایک کامیاب زندگی دنیا کی ہے اس کی۔ تو فرمایا کہ ایک دن کا اگر اس کے پاس غذا ہے، کھانا موجود ہے، اور چلو ساتھ میں ایک دو ضرورتیں جو اور ہیں، کپڑا جسم پہ موجود ہے اور مکان موجود ہے جس کے اندر وہ رہ رہا ہے، تو فرمایا کہ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، تو گویا کہ اس بندے کے لیے دنیا اپنے کناروں سمیٹ کر لا دی گئی، یعنی یہ دنیا کا خوش نصیب ترین آدمی ہے کہ جس کے پاس یہ چیزیں مل جائیں۔ تو الحمدللہ کم و بیش ہمارے اس معاشرے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ 10 دن تک چولہا نہ جلے کسی گھر میں، بلکہ 2 مہینے تک چولہا نہ جلے، یا یہ ہے کہ اتنا کپڑا بدن پہ میسر نہ ہو کہ جس سے انسان اپنا بدن ڈھانپے۔ صحابہ تو صفہ کے اندر بیٹھے تھے تو ایک دوسرے پر اتنا کپڑا نہیں تھا کہ بدن ڈھانپے، تو ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھتے تھے شرم سے۔ تو اتنی برے حالات تو ہم میں سے الحمدللہ کسی کے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ناشکری کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ بندہ خوش نصیب ہے، تو اسے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے مجھے کسی بڑی مصیبت میں نہیں پھنسایا، یا اللہ آپ نے مجھے جسم کے اعتبار سے مجموعی طور سے ایک عافیت اور صحت کا جو ہے نعمت سے نواز رکھا ہے، اور آپ نے مجھے اتنا دے رکھا ہے کہ میں کسی کے در کا محتاج نہیں ہوں، تو یا اللہ آپ کا شکر ہی شکر ہے، اس سے میں بڑھ کر کیا شکر ادا کروں؟ آپ نے تو گویا کہ مجھے پوری دنیا سمیٹ کر دے دی، تو میں اور اب جو ہے ناشکری کرتا پھروں کہ یہ نہیں ہے۔ تو یہ احساس اور جذبہ اپنے اندر اس کو گاہے بگاہے بیدار کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا کی چونکہ دوڑ ہے تو اس دوڑ میں ہم بھی جو ہے بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان دوڑ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ تو آدمی سمجھتا ہے کوئی خطرہ ہے، آدمی بھی دوڑنا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ خطرہ آپ کے لیے خطرہ نہ ہو۔ اگر کسی راستے پر ڈاکو دوڑ رہا ہے اور اس کے پیچھے پولیس والا دوڑ رہا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ دوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو اپنے مطمئن رہیں اپنی زندگی میں۔ تو یہ اطمینان والی صفت اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما دے، آمین آمین یا رب العالمین۔